السلام علیکم۔ آج ہم سائیکولوجیکل پاور یعنی کہ نفسیاتی طاقت کے 10 قوانین کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹینڈ ابو یعنی نمایاں رہنا۔ اگر اچھا کام کرنے والا اپنے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو وہ غیر شناخت زدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جسے کوئی اور لیڈ کر رہا ہے تو یہ کام آپ کو وہ شہرت نہیں دے گا جس کے آپ حقدار ہیں، یعنی اس لیڈ کرنے والے کو ہی وہ پہچان ملے گی۔ لہٰذا کام کو لیڈ کریں، سب سے آگے رہیں اور ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کو ثابت کریں۔ نمبر 2، ہائیڈ یور انٹینشنز یعنی ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپائے رکھیے۔ تصور کریں کہ آپ کار خریدنے گئے ہیں۔ اس کار شاپ پر سیلز مین آپ کو ایک ایسے ماڈل کی کار دکھاتا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ اس کو واقعتاً خریدنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار سیلز مین سے کر دیا ہے کہ آپ اس ماڈل کی کار خریدنے کے لیے کتنا بے چین ہیں، تو وہ آپ کے ارادوں کو جان گیا۔ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس کار کی قیمت تھوڑی زیادہ بتائے۔ چونکہ آپ نے اپنی خواہش سیلز مین کو بتا دی ہے، اب آپ کو سیلز مین کو منانا پڑے گا کہ وہ یہ کار آپ کو بیچ دے۔ اب آپ دوبارہ تصور کریں اسی بات کو کہ آپ نے سیلز مین پر اپنے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنے ارادوں کو چھپائے رکھا، اور اس طرح کیا جیسے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اب سائیکولوجیکل پاور آپ کے پاس ہے، یعنی اب سیلز مین آپ کو راضی کرے گا کہ آپ اس کار کو خریدیں۔ اگر آپ سائیکولوجیکل پاور چاہتے ہیں تو اپنے ارادوں کو چھپائیے اور ہمیشہ حتمی فیصلہ کریں۔ نمبر 3، ایکشن اوور آرگومنٹس، دلائل دینے کے بجائے کام کر کے دکھائیے۔ زندگی میں کامیاب ہونے اور سائیکولوجیکل پاور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کام کر کے خود کو ثابت کریں، نہ کہ باتوں سے۔ جیسا کہ انگلش کا محاورہ ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے برتاؤ اور آپ کے کام سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4، مائنڈ یور ورڈز۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنے ہی آپ کے الفاظ کی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کم ہوگی۔ یہ سائیکولوجیکل پاور کا اہم قانون ہے۔ اگر آپ صرف ضرورت کے تحت بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ اور بات دونوں کو زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ جب لوگ آپ کو سننا سیکھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، یعنی ان کے لیے آپ کی ہر بات اہم ہے۔ اسی طرح لوگ صرف اس کی ہی بات سنتے ہیں جو محدود لیکن اچھی اور فائدہ مند بات کرتا ہے۔ لوگ فضول بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کم بولتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے عزت کمائیں گے، اور اسی طرح اگر آپ بولنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ آپ کو کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور کون سے الفاظ مناسب نہیں ہیں تو آپ بہت سی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ نمبر 5، کلٹیویٹ کانفیڈنس، اعتماد میں اضافہ کریں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کا راستہ رکاوٹوں اور ناکامیوں سے بھر جاتا ہے، اور لوگ بھی آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو۔ اس سچویشن میں جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ سائیکولوجیکل پاور سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا اعتماد بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے اگلی رکاوٹوں کو دور کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ نمبر 6، سپورٹ یور سپیریئر، ہمیشہ اپنے افسر کو سپورٹ کریں۔ کبھی بھی اپنے سپیریئر یا سربراہ سے برتر نظر آنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے باس کے سامنے حد سے زیادہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہ کریں، اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے سربراہ کو کمتر ثابت کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے باس کو آپ سے خطرے کا احساس ہوگا کہ کہیں آپ ان کو اوورٹیک نہ کر دیں۔ تو اس صورتحال میں وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دینے یا دھکا دینے یا گرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ نمبر 7، پیپل آر سیلفش، اگر آپ کو کبھی لوگوں سے احسان لینے کی ضرورت پڑی تو یاد رکھیں لوگ کبھی بھی آپ کے لیے بے لوث نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان سے بے لوث ہونے کی توقع رکھیں۔ اگر آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان کو بتائیے کہ اگر وہ آپ کا یہ کام کر دیں تو ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور یقین دلائیں کہ اگر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں تو ان کے مستقبل میں آپ ان کو کس طرح سے فائدہ دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی منت نہ کریں بلکہ ان سے مانگتے ہوئے ان کو سبز باغ دکھائیں یا کسی قسم کا لالچ دے دیا کریں۔ نمبر 8، پلے یور سیلف ڈاؤن، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود کو اعلیٰ محسوس کرے، تو اس انسانی کمزوری کا آپ بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اپنے شکار کے سامنے اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ سے برتر ہے،
اس طرح کرنے سے آپ اس کی خدمات بآسانی لے سکتے ہیں۔ نمبر 9، لوگوں کو ان کے خوابوں اور امید کے حساب سے مخاطب کریں، نہ کہ ان کی اصلیت یاد دلاتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان سے خوابوں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے دیکھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ مخلص ہوں گے، اور اگر آپ ان کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ تم کہاں تھے اور میں نے تمہیں یہ مقام دیا، تو اس سے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، مخلص نہیں رہیں گے۔ آپ کے کام تو کر دیا کریں گے، لیکن اگر ان کو آپ سے بہتر مل گیا تو وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ نمبر 10، جس چیز کو آپ حاصل نہیں کر سکتے اسے دفع کیجیے اور نظر انداز کر دیں۔ ہم لوگ اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے لیے ہم بنے ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ ایک اچھا ڈاکٹر یا سرجن یا انجینئر بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن آپ وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لہذا اپنا وقت اور توانائی کسی ایسے کام پر لگائیے جس سے آپ کو دلچسپی ہو اور فائدہ بھی ہو۔